بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سعودی عرب دنیا کا وہ اکیلا ملک ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر رکھا گیا۔ سعودی عرب پر حکومت کرنے والا خاندان آل سعود کا اتہاس کیا ہے؟ اس خاندان کے پروج کون ہیں؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان عنزا سے ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے؟ کیا آل سعود حقیقت میں عربیوں کی نسل ہے یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے پروج مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور آل سعود کے پورے اتہاس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ایک لائک کے ساتھ اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستو، سال 851 ہجری میں قبیلہ عنزا کی ایک شاخ آل مسالیخ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے ایک تجارتی کارواں بنا دیا جس کا مقصد عراق سے چیزیں خرید کر انہیں نجد لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار سامی بن مسلول تھا۔ جب اس تجارتی قافلے کا گزر بصرہ کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے چیزیں خریدنے کے لیے بصرہ کے بازار کا رخ کیا اور وہاں وہ ایک تاجر کے پاس پہنچے تو وہ تاجر یہودی تھا۔ دوستو، اس تاجر کا نام مرتخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا اور خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق عنزا قبیلے کی ایک شاخ المسالیخ سے ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور وہ ان میں سے ہر ایک آدمی سے بڑے خوشی کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے، مگر اپنے والد کے عنزا قبیلے کے کچھ لوگوں سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بصرہ میں آ کر رہنا پسند کیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجور اور چاول کی بوریاں لاد دی جائے۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے خاندان کا آدمی مل گیا ہے جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا۔ دوستو، اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا مگر چونکہ المسالیخ قبیلے کے لوگوں کو اناج کی بہت ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا۔ جب قافلہ اپنے واپسی کے سفر کی تیاری میں تھا تو اس یہودی تاجر نے قافلے والوں سے یہ درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ساتھ لے چلے تو یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ اس کی عرصے سے خواہش ہے کہ وہ اپنے پروجوں کے وطن کو دیکھے۔ اور یوں وہ یہودی تاجر قافلے کے ساتھ نجد پہنچا۔ پیارے دوستو، نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے تعلق بڑھانا شروع کر دیا اور کئی لوگوں کو اپنی میٹھی زبان کی بنا پر اپنے بھروسے میں لانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسے وہاں القسیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد، یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القسیم سے الاحسا آ گیا۔ دوستو، یہاں آ کر اس یہودی تاجر نے اپنا نام بدل لیا اور وہ مرتخائی سے مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقہ دریا میں بس گیا۔ یہاں اس نے لوگوں میں اپنا نام بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفاروں کے بیچ لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ اس کافر نے یہ ڈھال بنو کنیکا کے ہاتھ بیچ دی۔ بنو کنیکا نے اسے ایک قیمتی خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ ڈھال میرے پاس ہے۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبیلے کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں، خانہ بدوشوں، بدو قبائل اور عام لوگوں میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔
آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریا قصبے میں رہے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ دوستو، اس کا خیال تھا کہ یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے بسنے کے لیے راستہ آسان کرے گا۔ اپنے اس مقصد کے لیے اس نے عرب کے صحرائی بدوؤں سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ دوستو، اس موقع پر دو قبیلے، قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد، اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہی ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبیلوں نے وہاں اس کے مرکز دریا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، جبکہ وہ یہودی جس کا نام مرتخائی تھا وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ دوستو، العریض کے نزدیک المالی بیت غصیبہ کے نام سے ایک باغ میں اس نے پناہ لے لی۔ یہی العریض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے۔ مرتخائی نے اس باغ کے مالک، جو بہت بڑا زمیندار تھا، اس سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ باغ کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مرتخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے پاس پناہ دے دی۔ اگر مرتخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس نے اپنے باغ کے مالک اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ ان کو ڈاکوؤں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں پر ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ دوستو، مرتخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر یعنی آلے دریا رکھا اور اس ہڑپی ہوئی زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک گروپ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مرتخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ التمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل جلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس قدم کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کی، جن کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ یہودی مرتخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مرتخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دی اور ان کے باغوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شان کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے دشمنوں کو ہرانے کے لیے ہر چال چلتے۔ اپنی عزت کو اور بڑھانے کے لیے انہوں نے رابیہ عنزا اور المسالیخ جیسے مشہور عرب قبیلوں کو اپنی بیٹیاں دی۔ پیارے دوستو، مرتخائی کے لا تعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المکارن تھا۔ المکارن کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد المکارن کے یہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی مرتخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ دوستو، اتہاس میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شروعات میں سے خاندان یعنی آل سعود نے مذہب کے نام پر کافی عرصہ قتل عام کا بازار گرم کیا اور یہی خاندان کئی سالوں سے سعودی عرب پر حکمران ہے اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھا۔ تو دوستو، یہ تھی آل سعود کی اصلی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور دلچسپ جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔